جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اس ہفتے میں ایک ستارہ جو 3 مارچ کو آیا ہے میرے 12 ستاروں کو کہیں نہ کہیں تنگ کرنے کے لیے. وہ کہاں کسی کو کیا تنگ کر سکتا ہے. دوسرا ستارہ جو 8 مارچ کو جس نے ایگزٹ لیا ہے اور کچھ ستاروں کی سرستی مکمل ختم کر دیے اور کچھ کا ورسٹ ختم کر دیے. یہ سسپینس آپ کو جو ہے تب ختم ہوگا جب آپ 12 ستاروں کو سنیں گے، جس کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کے ستاروں کو سنیے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. نئے جوائن کرنے والوں کو ہمارا دونوں ہاتھوں سے سلام اور درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے. اب تو میری ٹیم آپ کے سارے کمنٹس مجھ تک پہنچا بھی رہی ہے. مجھے اچھا لگا کہ میری ایک پریڈکشن پہ کسی نے لکھا ہوا تھا جو زلزلوں سے ریلیٹڈ تھی کہ سامیہ بابا وانگا بنی، اس طرح کا کچھ لکھا ہوا تھا. تو میں بابا وانگا کو کہاں ٹچ کر سکتی ہوں، وہ تو پتہ نہیں کوئی بڑی ہستی ہوں گے. ہم تو ایک چھوٹے سے ڈومین میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پلیز اپنا ہیلدی کرٹیسزم جو ہے وہ ہمیں نوازتے رہا کریں، ہماری غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں. ہو سکتا ہے میری اردو میں کچھ الفاظ غلط آپ کو سنے جاتے ہوں، آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، بہت اچھا لگے گا. ہیلدی کرٹیسزم سب کو اچھا لگتا ہے، ہاں بیجا تنقید سے دل بہت دکھتا ہے. دوسرا جو ہے ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان، سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر باری بتانا پڑتا ہے. یہ نمبر ہے اسکرین پہ، اس کو غور سے دیکھیے حاضرین. نہ آپ نے ایک نمبر بھی دائیں سے بائیں نہیں کرنا، یعنی کوڈ بھی اور نمبر بھی. تو یہ ہے جو آپ کو مجھ تک پہنچائے گا. یہاں پہ آپ سیف ہیں اس نمبر کے اوپر. یہ نمبر آپ کو بالکل میرے پاس لے کے آئے گا. دیر سویر ہو جاتی ہے. ٹیلی فون کلائنٹس یاد رکھیے کہ ایک ہفتے میں اگر آپ اپوائنٹمنٹ بک کراتے ہیں تو باری فور شیور اگلے ویک میں آپ کی آئے گی. تو یہ سوچ کے اپنی اپوائنٹمنٹ اپنی بک کرانی ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرا نمبر ہے، یہ ہم نے کمپلینٹس کے لیے بنایا ہے کہ جو آپ کو اگر ٹائم نہیں مل رہا، جلدی نہیں مل رہا، آنسر نہیں آ رہا، یہ نمبر، اس کے اوپر آپ اپنی کمپلینٹ ہمیں درج کرا سکتے ہیں. لیکن واٹس ایپ نہیں کیجیے گا، وہ میں بالکل نہیں دیکھوں گی. ٹیکسٹ لکھیے گا، وہ جو پرانا ہمارا میسج کا طریقہ ہوتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. تو یہ ہے جی مجھ تک پہنچنے کا طریقہ. صبر، پیشنس، تھوڑا سا آپ بھی میرا ساتھ دیجئے. میں یہاں پہ سانس روکے بغیر کام کر رہی ہوں. اس کے بعد جی ایک چیز جو ہر باری آپ کو اپنے تعارف میں بتاتی ہوں کہ سامیہ خان نام ہے. 4 محدود سے اللہ نے نالجز دیے: ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اور کارڈز. ٹیرو کارڈز مجھے نہیں آتے، یہ ایک ایرانی علم ہے جس کو آپ جب ملتے ہیں تو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں ان کارڈز کو. تو جی باقی یہ کہ ایک نہ اپنے کہتے ہیں نا، جاتے جاتے میں کہوں گی، نہ اپنا ایمان کمزور کریں، نہ مجھے اس گناہ میں شریک کریں کہ جو لوگ اس کو شرک سمجھتے ہیں. شرک وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. وہ میرے پاس بھی وہ آلے نہیں ہیں. میں تو اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرا سکتی ہوں، جینا سکھا سکتی ہوں، کیا لیکنگز ہیں، کیا بلیسنگز ہیں. میں اس کو بدل نہیں سکتی. جہاں قسمت کو بدلنے کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. غیب کا علم یہ نہیں ہے، اسی لیے میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں، امکانات کا علم کہتی ہوں. اندازے، امکانات میرے بھی غلط ہو سکتے ہیں، محکمہ موسمیات کے بھی غلط ہوتے ہیں، گوگل کے اندازے بھی غلط ہو سکتے ہیں، جیسے گوگل میپ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے جب آپ اس کو سمجھ کے چلیں گے اپنی قسمت کو، ہوا کا رخ سمجھ کے، تو زخمی نہیں ہوں گے. اور اگر ہوا کے رخ کے اگینسٹ چلیں گے تو ہوا کی تندی، تیزی، سختی چہرہ بھی جھلسا سکتی ہے اور آپ کو تھکا بھی سکتی ہے. تو میرا تو کام یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں، اس کو بدل نہیں سکتی. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. میرا علم اندازے، انسانی اندازے، امکانات کا علم ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو تجربہ کرنے پہ پتہ چلے گا کہ اس کو کیسے میں اور بریف کر سکتی ہوں. یہ مونولوگ ہمیں دینا پڑتا ہے نئے جوائن کرنے والوں کے لیے. ہمارا وہ کہتے ہیں نا، قبیلہ بڑھاتے رہیے
تاکہ جو ہے روشنیاں مورال اپ رہے. بیماری کے باوجود اتنا کام کیا آپ لوگوں کے لیے. اب اور تاخیر نہیں کرتی. وہ جو تبدیلیوں کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد اپنے 12 ستاروں کی طرف کہ وہ کون سی تبدیلی کس کی زندگی میں کیا پازیٹیو کیا نیگیٹو تبدیلی لا سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو دیکھنے ہوں گے سامیہ خان لاؤنج میں 12 ستارے. ہوتی ہے جی ملاقات. اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیں گے آپ لوگ جب تک زون سی اینڈ نہیں ہوگا. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. زون سی، زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر ان کا نام انگلش میں ایف اور اردو میں فے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. جی سیجیٹیرینز جو ہے اس وقت پہلی ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ تاریخیں کیا کہتی ہیں، جو ہفتے کی وہ آپ کے لیے کیا میسج دیتی ہیں. تو 6 مارچ سے 11 مارچ تک سیجیٹیرینز کیریئر ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں یا پیپر ورک ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں، یا کسی دوست سے کوئی ہیلپ چاہیے، یا کہیں انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنی ہے، یا کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک جیسا کام کرنا ہے، کسی عدالت میں ہے، کسی جو ہے آفس میں ہے، کسی بچے کا امتحانی پرچہ ہے، یا کوئی ویزا فارم ہے، اس میں آپ اس وقت جو ہے نا سیکیور زون میں اس ہفتے میں. سوائے 2 تاریخوں کا آپ نے صدقہ دینا ہے، 12 مارچ اینڈ 13 مارچ. ان 2 تاریخوں کا سیجیٹیرینز آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے. یہ 2 ڈیٹس ایسی ہیں ذرا دماغ پہ بوجھ تھوڑا سا انڈیکیٹ کرتی ہیں، اور یہ صرف 2 ہی تاریخیں ہیں. جیسے سے آگے آپ چلیں گے الحمدللہ آپ بہت بہتر محسوس کریں گے. اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف. 8 مارچ سے ایک اور ستارے نے جو جگہ بدلی ہے. اب وہ سیجیٹیرینز جو ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں سے بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، خاندانی ہیں، یا کوئی من پسند پوسٹنگ یا تبادلہ لینا چاہتے ہیں اور ہچز آئے چلی جا رہی تھیں. اب آپ، یا بہت سارے لوگ ہیں جو OSD کر دیے جاتے ہیں، کھڈے لائن کر دیے جاتے ہیں، ان کو ایسی پوسٹنگز دے کے جہاں پہ کوئی حرکت برکت نہیں ہوتی ہے. اب آپ ان سب چیزوں سے آزاد ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کو بہت بہت پہلے تو یہ چیز مبارک ہو سیجیٹیرینز. دوسرا، 19 فیبروری سے ایک ستارہ آیا جس نے ہوم لینڈ میں ذرا سا سکون پیدا کیا ہوگا، گھر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر رہے ہوں گے. ہوم لینڈ میں ایک سکون کی انڈیکیشن یہ ستارہ ہمیں یہاں پہ جو کہانی سنا رہا تھا. لیکن 3 مارچ سے ایک ستارہ یہاں آتا ہے، اور وہ تھوڑا سا سچویشن کو خراب کرنے کی کیسے کوشش کر سکتا ہے. آپس میں غلط فہمیاں نہ پیدا کرائے. آپ تو بہتر ہے کہ جو موضوع کنٹروورشل ہے نا ان پہ بات ہی نہ کریں. بہن بھائی ہو گئے یا جو ماں باپ ہو گئے، تو جو کنٹروورشل ٹاپک ہے ابھی آپ نے یہ ہفتہ بھی پیسفلی گزار دیں. اگلے ہفتے میں آپ کو اس کی نکل جانے کی ڈیٹ کی خبر مجھے لگتا ہے کہ میں دینے کے قابل ہوں گی. اس ہفتے میرے پاس وہ ڈیٹ نہیں ہے، تو اس ہفتے آپ نے یہ والی چیز ذرا مینیج کرنی ہے ہوم فرنٹ کے اوپر. اور جو ہے اگر کوئی آپ چاہتے ہیں گھر سے ریلیٹڈ کوئی اہم کام کرنے جو تھوڑے ہو سکتے اس میں ہچز آئیں، تھوڑی رکاوٹیں آئیں، تو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کیجئے، ورنہ تھوڑا پینڈنگ کر لیجئے. اگر بڑے کام اپنے گھر کو ریڈو کرنا ہے، کوئی گھر کے امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینے ہیں، تو اس کو آپ پینڈنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد جو ایک اچھی خبر ہے آپ کے لیے کہ رومانس ایریا میں ستارہ بہت پیسفل ہے. بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں ستارہ بہت اچھا ہے. جو لوگ اولاد کے سیجیٹیرینز خواہش مند ہیں، اللہ پاک ان پہ اپنا کرم کر کے فرما سکتے ہیں، اولاد نرینہ جیسی خوشی بھی دے سکتے ہیں. یا بچے جو آلریڈی جن کے پاس بچے ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ جو دنیاوی معاملات ہیں
اس میں رب تعالیٰ آپ کو سرخرو بھی کر سکتے ہیں. جاب ایریا، ہیلتھ ایریا فلکچویٹڈ سی سچویشن ضرور ہے، لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ انڈر کنٹرول ہے. میرج ہاؤس میں آتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1 نومبر سے ایک ستارے نے یہاں پہ ایک طوفان برپا کرنا تھا. 1 نومبر سے 2022 20 جنوری 2023 تک اس ستارے نے طوفان برپا کر سکتا تھا آپ کے کاروباری جو ریلیشنز ہیں یا آپ کے ازدواجی جو ریلیشنز ہیں، ان دو جگہوں پہ یہ خرابی پیدا کر سکتا تھا. ہوپ فلی اب یہ ایگزٹ کرنے کے قریب آ گیا ہے، تو انشاءاللہ اب آپ کو یہ وہ نہیں فیل ہوگا جیسے کہ یہ اس کے امکانات موجود تھے کہ یہ کوئی خرابی پیدا کر سکتا تھا. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اب یہ آپ بہتر طور پہ آپ اسے ڈیل کر سکو گے، اور یہ اسی مارچ میں یہ یہاں سے ایگزٹ بھی کر جائے گا. تو جن کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ یہاں سے آپ باعزت اگلا آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. یعنی خطرے سے باہر ہے آپ کا ازدواجی زندگی والا ہاؤس، یعنی میرڈ لائف، آپ کی کاروباری زندگی والا ہاؤس خطرے سے باہر ہے. اس کے بعد جو ہے مینٹل سٹریس، ابھی ستارہ وہ وہی ہے آپ کا امتحان لینے کے لیے. تو میں ہمیشہ آپ کو ڈراتی ہوں کہ میری اس سال کی ایک تو جیسے ارتھ کوئک کی خطرناک پیش گوئی تھی، اور مجھے بہت ہی برا لگا جب یہ برا کیا لگا، ہر رات میں روتی تھی جب میں ان کی کلپس لگاتی تھی، اور میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھتی تھی کہ جو ہے نا، کیونکہ انسان کو شاید مرنا یاد رہتا ہے، آپ اوور خوش فہم نہیں ہوتے، انسان کو جو ہے نا پھر اپنی بلیسنگز یاد آنے لگ جاتی ہیں. ہمارے بہن بھائی ہیں جو اتنی شدید تکلیف میں ہیں، اتنی سخت سردی میں اندر. تو یہاں پہ جو ہے کیونکہ ستارہ ایسا ہے کہ دوسری جو ایک پریڈکشن تھی کہ یہ ذہنی امراض پیدا کرے گا لوگوں میں. تو ذہنی امراض سے بچنے کے لیے یاد رکھیے سیجیٹیرینز، توکل سے بیسٹ ویپن نہیں ہے جس کو ہم زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اپنے لیے زندگی کو پیسفل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں ہونا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے. آپ کے چاہنے سے، آپ کی خواہش سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب کلائنٹ آ کے بات کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ ایسا ہو ایسا. یار آپ کی چاہت سے کیا ہوتا ہے؟ میری تو چاہت تھی ہی نہیں کہ میں کام کروں، اور کام کرنے سے پہلے میں باقاعدہ روتی ہوں کیونکہ میری چاہت ہی نہیں تھی. مجھے تو مرضی کے برخلاف بولنا پڑتا ہے، گھنٹوں بولنا پڑتا ہے، مجھے رونا آتا ہے، میرے گلے میں بھی درد ہوتا ہے، لیکن میرا روزگار اللہ نے اس سے لگا دیا تو میں اس پہ کمپلین نہیں کر سکتی. اس دینے والے کا شکریہ جو یوں دے نواز رہے، دے رہے جب تک اس کی مرضی ہے. تو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی، توکل پیدا کیجئے سیجیٹیرینز، اپنی چاہت پہ نہ سوچیے. اس کی چاہت پہ جب آپ سرنڈر کر دیں گے نا، تو کسی قسم کا ڈپریشن، مایوسی آپ کو پریشان نہیں کرے گی. نہ ہمارے سپنے ہمارے اختیار میں ہیں، نہ ہماری سانسیں ہمارے اختیار میں ہیں. ہم تو وہ ہیں، کٹ پتلیاں ہیں. ہماری جو ہے نا ڈور المائٹی کے ہاتھ میں ہے، جب دل چاہتا ہے وہ کھینچ دی جاتی ہے. تو ان کے آگے سرنگوں کرنے میں ہی عافیت ہے. وہ ایک حبیب ولی محمد صاحب کا کلام ہے، ہم رقص میں تھے اور پاؤں ابھی تھمے نہ تھے. ہم رقص میں تھے، پاؤں ابھی تھمے نہ تھے، ان کا پیام آیا ابھی ناچتے رہو. تو اب تو زندگیوں میں ویسے بھی میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بہادر کرتی ہوں کہ سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیجئے. اب زندگی بس فائٹ کا نام ہے. اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی، جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، مگر اگر ان کا نام اردو میں نہیں، مشکل ہو جاتا ہے اردو میں مجھے بتانا، انگلش میں جے جگ والا، جو جے بڑا والا ہوتا ہے، جی گرل والا، اور زی زیبرے والا سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، انیشلز یہ ہونے چاہیے، جے، جی اور زی، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اس کے بعد جی ہم آتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہ والے پہ کہ آپ کے لیے. اور ہوم ورک ہم نے بنایا ہے 6 مارچ سے کہانی شروع کر رہے ہیں.
13th آف مارچ پہ ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں۔ 6 مارچ کی ڈیٹ ٹھیک ہے، اللہ کرے کہیں سے کچھ فائنینشیل ریلیف تو نہیں، خرچے کی خبر تھی، لیکن انشاءاللہ آپ اتنے کیپیبل ہوں گے کہ آپ سرخرو ہو چکے ہوں گے۔ اب تک اخراجات کا جو پریشر آپ پہ بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 7th آف مارچ سے لے کے 13th آف مارچ تک آپ لوگ سیف ہیں۔ کیپریکونینس اور جو بھی ہمارے کیپریکونین جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں، اپنے کام کریں۔ ہمارے وہ کیپریکونین جو بزنس میں ہیں ان کے لیے بھی راستے آسان ہو رہے ہیں۔ ہمارے وہ کیپریکونینس جو انٹرنیشنل کوئی ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تاریخیں کمپیٹیبل ہیں، موافق ہیں۔ ہمارے وہ کیپریکونینس جو کیا کہتے ہیں کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک سے ریلیٹڈ اپنا کوئی کام ریلیز یا اس کو کروانا چاہ رہے ہیں انجام پذیر، تو یہ ہفتہ ان کو جو ہے کمپیٹیبل ہے۔ کوشش اپنی جاری رکھیے، انشاءاللہ کام کے راستے آسان ہوں گے۔ جب ستارے اوپر سے ٹھیک ہوتے ہیں نا تو زمینی ادارے بھی آپ کو نہ نہیں بول سکتے، تو اس طرح میں اس کو ڈیوائیڈ کرتی ہوتی ہوں۔ ہاں، لو ہاؤس میں دوستی والا ہاؤس، اپنے بچوں سے ریلیٹڈ وہم اندیشے، یہ کیپریکونینز آپ کو آن اینڈ آف لاحق رہ سکتے ہیں۔ تو ان ایریاز میں ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی ویک نظر آتی ہے۔ پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو کیپریکونینز، وہ سڑستی جو سپٹمبر 2015 سے آپ کی شروع ہوئی تھی، 8 مارچ 2023 کو وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے سن سٹار کی جو سڑستی ہے اس سے آپ کو نجات اس ہفتے جا کے مل گئی ہے۔ تو وہ ایک دور، اور یہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، سڑستی ایوریج لائف میں 3 مرتبہ آتی ہے اور 30 ایئرز کے بعد دوبارہ آتی ہے، لیکن تنگ یہ زندگی میں ایک ہی بار کر کے جاتی ہے۔ اور جو کمزور ہیں بہت سارے لوگ وہ اس وقت میں گزر بھی جاتے ہیں، یعنی زندگی سے ہار جاتے ہیں، خودکشیاں بھی لوگ کر لیتے ہیں، اور کیپریکونینز پہ تو بہت بھاری گئی ہے، کیونکہ اس سال جو کیپریکونینز کے ساتھ رہی ہے، کیونکہ یہ تو ظلم ڈھا رہا تھا سیٹرن، ساتھ ساتھ راہو کیتو نے بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیا تھا۔ تو یوم نجات 8 مارچ آپ لوگوں کو مبارک ہو، اللہ آپ کے راستے آنے والی زندگی میں آسان کرے۔ اس وقت جو ستاروں کی بلیسنگز ہیں، رشتوں کو آپس میں اچھے سے جوڑ رہی ہیں، بہن بھائی ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، سسرالی رشتے ہو گئے، تو شکر ہے ستاروں کی موجودگی جو ہے وہاں پہ آپ کے لیے ذرا سی پلیزنٹ چل رہی ہے۔ 3 مارچ کو جس ستارے نے جگہ بدلی ہے کیپریکونین، وہ آپ کو ذرا سا محتاط رہیے گا خاندانی رشتہ داروں میں کمیونیکیٹ کرتے ہوئے، سسرالی رشتہ داروں میں کمیونیکیٹ کرتے ہوئے، دفتری معاملات میں یہ مس کمیونیکیشن نہ ہو، کوئی پیپر ورک کی غلطیاں نہ کرائے، کوئی آپ کو آپ کے تعلقات اپنے ان رشتوں سے خراب نہ کرائے۔ جو بہتر ہاؤس ہے وہ ہے سگے بہن بھائی یا ماں باپ والا، وہ بہتر ہے۔ یہ جو دوسری ہوتی نا ننہال، ددھال، سسرال، وہاں پہ ستارہ 3 مارچ کے بعد تھوڑا سا 2 ہفتوں کے لیے آپ کا ٹیسٹ لے سکتا ہے، یہ ہفتہ بھی اگلا ہفتہ بھی، تو بہت کیئرفل رہیے گا تاکہ بات ہی لمبی نہ کریں، یا کوئی کنٹروورشل اگر موضوع ہے کیپریکونین اس پہ تو بالکل ہی بات نہ کریں، تو یہ تھوڑا سا آپ کا وہاں پہ امتحان جو ہے وہ آپ کو پریشان نہ کرے، تو میرا بتانا کیونکہ آپ کو فرض ہے اور یہی ریزولوشن ہے۔ اور جاب ایریا اور ہیلتھ ایریا میں ایک ستارہ جو سونامی لا سکتا تھا، یہ ستارے نے کام شروع کیا تھا 1 نومبر 2022 سے، اور 20 جنوری 2023 تک تو یہ بہت اپسٹ تھا، تو جو ہے یہ وہاں پہ اس نے بہت خرابیاں پیدا کرنی تھی، اور جو ہے ابھی بھی یہاں سے ایگزٹ نہیں ہوا، تو مارچ کے 2 ویکس مور ہیں۔ ہاں، ورسٹ سچویشن از اوور، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں،
تو خطرے کی ڈیٹ انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے ویک میں شیئر کریں گے کہ ان کی ایگزٹ ڈیٹ اصل میں کیا ہے. تو اگلا ہاروسکوپ کیپریکونین آپ کے لیے اور بھی کچھ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو آپ شکر مبارک کہ 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں. وہ لوگ جو 1 پیس میں سڑستی سے باہر آئے ہیں، 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں، اور کوئی پیلے یا اورنج رنگ کی میٹھی چیز، جلیبی، زردہ، لڈو، حسب توفیق جتنی اللہ کی آپ کے پہ توفیق ہے حسب توفیق تقسیم کروا دیجئے، اور اس کا شکر ادا کیجئے کہ اس کی دی ہوئی ہمت تھی کہ آج آپ اس ہفتے میں 8 مارچ کو سروائیو کرا کے آگے جانے کی ہم سوچنے لگے ہیں. تو اگلا سانس بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے بعد جی اگلا ستارہ آ گیا ایکویریس، یعنی کہ برج دلو. اور جو ہے باقی جو ہے اب گلے کی حالت دیکھ لیں کہ زور کتنا پڑتا ہے. جان پہ کھیل کے میں آپ کے لیے کام کرتی ہوں. بآوازیں نا یہاں سے یہ درد، یہاں سے درد جاگ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بس اللہ کی دی ہوئی ہمت ہے نا جب تک ہم اس سے کام لے سکتے ہیں. تو جی ایکویرینس جو ہے ہم آپ سے یہ والا ہفتہ شیئر کر رہے ہیں. 6 مارچ سے کہانی شروع کریں گے اور 13 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. 6 کا دن ٹھیک ہے، جیسے لاسٹ ابھی جب میں ایکویرینس آپ سے کلوز کر رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ 6 مارچ کا دن ٹھیک ہے آپ کے لیے. گھر میں بھی امن سکون کی انڈیکیشن ہوتی ہے. 7 اور 8 میں ایکویرینس کوئی فائنینشیل پریشر جو ہے وہ آپ کو بوجھ آپ پہ ڈال سکتا ہے. کسی قسم کا جو ہے وہ فائنینشیل پریشر کا جو ہے وہ آپ پہ ہمیں امکان نظر آتا ہے کہ وہ آپ پہ ذرا لوڈ ڈال سکتا ہے. اس کے بعد 9 مارچ سے 13 مارچ تک کے دن پھر ٹھیک ہیں، لیکن 12 مارچ اور 13 مارچ ان 2 تاریخوں میں ہمارے وہ ایکویرینس جو ذاتی کاروبار میں ہیں وہ اپنی ذرا احتیاط سے ان 2 تاریخوں کو سمجھ کے چلیے گا. کوئی ان تاریخوں میں آپ کو ماموں بنانے کی کوشش نہ کرے، تو ذرا سمجھ کے چلیے گا. جہاں تک 9، 10، 11 مارچ کا تعلق ہے تو وہ ذرا پیسفل ڈیٹس ہیں، آپ کی معاملات کو ریلیف بھی دے رہی ہیں. وہ وہاں پہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہمیں تھوڑا ریلیف دیتی ہوئی تاریخیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اس کے بعد آپ کو بھی مبارک ہو، 5 سال پچھلے آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں بھی بھاری تھے. تو 8 مارچ کو یہاں سے یہ ستارہ نکل جائے گا جو آپ کی ذاتی زندگی میں بھونچال پیدا کر رہا تھا. آپ کے تعلقات، آپ کے سوشل تعلقات، آپ کے کاروباری تعلقات، آپ کی ازدواجی زندگی میں بھونچال پیدا کرنے کی جو ستارے کوشش کر رہے تھے وہ اب ایٹ پیس آ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پہ ایک سکون وہ دیتا ہوا ایٹ لیسٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک پیس ستاروں کا آپ کو ملے گا، آپ کو خود بھی محسوس ہوگا. پھر 19 فیبروری کو ایک ستارہ آیا جس نے ہمارے ایکویرینس کو فائنینشیل ریلیف دینا تھا. یہ یہاں پہ آیا 19 فیبروری کو، لیکن 3 مارچ کو ایک اور شرارتی ستارہ وہاں پہ آتا ہے، اور وہ کیا کرے گا، آپ کو مال کا سٹریس دے سکتا ہے، یا بلا وجہ اخراجات بڑھا سکتا ہے، یا آپ نے بس اپنے مالی معاملات میں پھر سے تھوڑا ویجیلنٹ ہو جانا ہے. اور یہ تھوڑی دیری کا ہے، یہ زیادہ لمبا نہیں یہاں سٹے کرے گا، لیکن ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، ورنہ پھر وہ جو سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا کے یوں پریشان نہیں کرنا چاہتی. مطلب قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں، جو بھی چیزیں مال سے ریلیٹڈ ہیں وہاں پہ آپ نے ذرا کیئرفل ہو جانا ہے. تو یہ احتیاط آپ کے لیے یہاں پہ ہمیں جو آپ کو آگاہ کرنا ہے. دوسرا جو ہے آپ کے رشتے اپنے سسرالی معاملات ہو گئے، ان میں بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں پہ بھی ستارے کی پوزیشن بہتر ہے، جہاں پہ آپ کے رشتے آتے ہیں، سسرالی تعلقات ہوتے ہیں، آپ کے خاندانی رشتہ داریاں ہوتی ہیں. وہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے.
آپ کی رشتہ داریاں جو ہیں آپ کے وہاں پہ ذرا کیئرفل رہیے. جو آپ کا ہوم لینڈ ہے یعنی آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے جو ہے بہن بھائیوں والا جو ہاؤس ہوتا ہے وہاں ذرا سمجھ کے چلیے گا. لیکن یہ بھی ایکویرینز آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے. وہ ایکویرینز جو شہر بدلنا چاہتے ہیں بہترین ٹائم ہے. وہ ایکویرینز جو من پسند کوئی پوسٹنگ لینا چاہتے ہیں بیسٹ ٹائم ہے. ہاں لو لائف میں بھی سمجھ کے چلنا ہے اور بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی تیزی نہیں کرنی ہے. ابھی آپ ذرا اس مہینے میں بھی کیئر سے کام لیجئے, نظر رکھیے کوئی چیز جو ہے وہ آپس میں رفٹ نہ ڈالے آپ کے اور بچوں کے یا آپ کی اور آپ کے لوڈ ونس کے درمیان میں. جو آپ کا ایک رومانس والی جو ہم کہانی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ذرا سا. اور دوسرا وہ ایکویرینس جو ذاتی کاروبار میں ہے تھوڑی سی احتیاط اور ہے, جسٹ 3 months مور. پھر آپ لوگ اس کرائسس والے ٹائم سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل جاؤ گے. جو ٹھنڈک والا ٹائم کاٹا تھا جس میں بار بار کہتی تھی کہ کاروباری حضرات بھی ہوشیار ہو جائیں, وہ ایکویرینس جو پولیٹیشنز ہیں, وہ ایکویرینس جو میڈیا اینکرز ہیں جن کا بھی بولنے کا کام ہے, کہ میں بار بار کہتی تھی کوئی ایسا بیان کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہ دیں جس کو کل کو آپ ہی کے اگینسٹ جو ہے یا اس میں استعمال کیا جا سکے. تو یہ ہم آپ کو بار بار یہ میں گائیڈ کرتی تھی کہ وہ نہ ہو کہ آپ کے لیے کوئی کنٹروورسی کریٹ کی جا سکے, آپ کی سوشل ساکھ کو ڈاؤن کیا جا سکے. تو ایسا کوئی بھی کام آپ نے نہیں کرنا. باقی جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ 8 مارچ سے ایک میجر ریلیف آپ کو مبارک ہو. اب آپ کے رشتے جو ہیں اپنے ازدواجی پارٹنر کے ساتھ, اپنے سسرالی رشتہ داریاں, خاندانی رشتہ داریاں اور بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اور اصل میں زندگی میں انہی کی جزا یا سزا ہے. اسی لیے صلہ رحمی کو کہا گیا اور قطع رحمی کو شدید ناپسند کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالموں میں سے نہ بنائے, ہمیں ہمارے دلوں پہ رب تعالیٰ مہر نہ لگائیں. اب ہم آتے ہیں جی آسمانی کونسل کا ہمارا آخری ستارہ ہے پائسس یعنی کہ برج ہوت. اور یہ والا جو ہوم ورک ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے 6 مارچ سے شروع ہو کے ہم اسے ختم کریں گے 13 مارچ پہ. اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں دال اور انگلش میں ڈی داؤد والا, دانیہ والا, دانیال والا, وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی, اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. جی 6 مارچ سلو ڈے گزرا ہوگا لیکن گزر گیا, جیسا بھی گزرا گزر گیا ہے. مطلب یہ کہ لگتا ہے کہ ذرا سلو جانا چاہیے تھا, یہ ڈے کو اتنا مزے کا یا مجھے ایک ہوتا ہے نا ذرا ہیپننگ والے کچھ ٹائمنگز ہوتے ہیں, ایسا نہیں نظر آتا تھا. 7 اور 8 یہ شکر ہے بہتر دن ہے, اللہ کا احسان ہے ان 2 دنوں میں. دین 9 10 11 یہ بھی ٹھیک ہیں. اگر پیسے آ رہے ہیں تو خرچ کرنے کی خوشی بھی رب تعالیٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر دیا ہے تو خرچیے اس کو, کوئی بات نہیں اور دے دیں گے. وہ بند مٹھی کو کس کے بند کر لیں گے تو اس میں سے اور پیسے کہاں سے آئیں گے, کھولیں گے تو یہاں سے اور ریلیز ہوگا نا. تو کوئی بات نہیں, بند نہیں کرنی مٹھی اپنی. 12 مارچ اور 13 مارچ کو تھوڑی سی بھی ذہنی بے سکونی یا تھوڑا سا آپ کو لگے کہ میرے دماغ پہ لوڈ پڑ رہا ہے, تو بہت ساری دعائیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی مجھے جو خوشی کی بات ہے کہ آپ کی سن کی سرستی کا ورسٹ پارٹ شکر ادا کریں 8 مارچ کو ختم ہو گیا. ورسٹ پارٹ تھا یہ, یعنی یہ آپ کے لیے میرے حساب سے یہاں شروع ہوا 19 دسمبر 2020 اور ورسٹ تھا یہ ٹل 8 مارچ 2023. اب مہینے خود کاؤنٹ کر لیجئے گا, میرا تو میتھس بہت خراب ہے تو میں تو کاؤنٹنگ نہیں کر سکتی. میں آپ کو یہ صرف ٹائم فریم بتا سکتی ہوں کہ یہ ٹائم فریم خراب تھا.
इस टाइम फ्रेम में आप कब से कब तक या कब से कब तक आपने हिट होना था या हुए, ये वो गैब का इल्म है जो मेरे पास नहीं है। या वो किस नौइयत का इम्तिहान था पाइसेस जिसमें से आपका सितारा गुजरा, ये वो गैब का इल्म है जो मेरे पास नहीं है। तो ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि अब आपको मुबारक हो कि वर्स्ट इज़ ओवर, एटलीस्ट दिमाग तो काम करेगा। और आप तो 3 फ्रंट्स के ऊपर जो है ना पाइसेस, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा था। खैर 12 मार्च और 13 मार्च को भी थोड़ा सा अपने दिमाग के साथ आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी, फ़ाइट करनी पड़ती है, वरना जो है ये स्केरी डेट्स नहीं है लेकिन थोड़ी सी फैसिलिटेट भी नहीं कर रही हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। 19 फरवरी को एक सितारा जो आया था पाइसेस, उसने आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करना था, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा, सोशल ताल्लुकात में जाने को भी दिल किया होगा। लेकिन वहाँ पे एक सितारा आता है 3 मार्च को, जिसने थोड़ा सा क्या करेगा, ये जो पाइसेस आपकी लाइफ पार्टनरशिप है, आपकी कारोबारी पार्टनरशिप है, उसमें गाहे बगाहे ख़राबियाँ पैदा करने की कोशिश करेगा। अगर तो आप इसको समझ के चलेंगे, अगर मैं तो कहती हूँ कि जिन रिश्तों को बचाना होता है, मैं कहती हूँ हमेशा कि वहाँ पे तो चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। जिन्हें नहीं बचाना होता फिर बिल्कुल एफर्ट ही बेकार है। फिर तो अगर कहानी इज़्ज़त से क्लोज़ हो रही है तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर बचाना है तो वो गलत फहमी क्लियर की जा सकती है। तो शुक्र है अल्लाह का कि इस वक्त अगर आप ये गलत फहमी आपस में क्लियर कर लेंगे तो ये मैं कह सकती हूँ कि जो है ये सितारा कामयाब नहीं होगा आपका सुकून बर्बाद करने में। तो इसको ज़रा खुद आपने समझदार होना है और आपने डील करना है। खाने माल में रब की ब्लेसिंग रहनी चाहिए, ये ज़रूर नज़र आता है। रिश्तों के मामले में मैं वन लाइनर स्टेटमेंट दूंगी, वो ससुराल के हैं, वो ननिहाल है, ददेहाल है, ख़ानदान है, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं। दिमाग से चलाना पड़ेगा, दिल तो नादा है जाना, इसकी बात नहीं सुननी। जितना समझ के रिश्तों को चलाएंगे तो इंशाल्लाह वो वहाँ पे कोई लंबी रिफ्ट नहीं खिंचेगी। अगर आप हाई होप्स रख लेंगे कि मैंने ये किया था, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसका फिर जो है ना अंजाम कुछ बहुत खुशगवार नहीं हो सकता। तो रिश्तों में ज़रा समझ के चलना है आपने। हाँ, इंशाल्लाह अगर आप समझ के चलेंगे, यही रिश्ते आपके आगे दम भी भरेंगे। और वो डेट भी मैं और आप जल्दी शेयर करेंगे, जैसे आज हम सरस्वती का वर्स्ट ओवर होने की शेयर कर रहे हैं। तो ये मेरा आपसे वादा है, ये डेट्स तो बड़ी करीब हैं। वो तो देखिए कितना लंबा सफ़र था, वो फिर रिपीट कर दूं, पाइसेस ये गंदा सफ़र, वर्स्ट सफ़र, मुश्किल सफ़र, गंदा नहीं कहना चाहिए, मुश्किल सितारे भी अल्लाह के ही, आसान भी रब के ही हैं। तो जो है ये शुरू हुए थे 19 दिसंबर 2020 को, और यहाँ से आपकी जान छुट रही है 8 मार्च 2023, 8 मार्च 2023। और बाकी जो है, बाकी डेट्स तो करीब करीब हैं, इसी साल की डेट्स हैं। थोड़ा सा रिश्तेदारियों को समझ के चलने। मैं तो सस्पेंस भी नहीं रखती, आपको डेट शेयर भी कर लेती होती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मेरे पास भी अभी नहीं है। अगले हफ्ते मेरा वादा है कि एक आध तारीख तो मैं आपको और अच्छी देने जा रही हूँ। तो ये था जी पाइसेस आपका। लेकिन जाते जाते वही जो हम आपसे एक चीज़ समझाते हैं, कोई इलीगल काम ना करें जिसमें लीगल मैटर्स में फंसने का अंदेशा हो, कोई ऐसा काम ना कीजिएगा। आज मेरी क्लाइंट की बड़ी मज़ेदार कॉल मैंने अटेंड की, तो मुझे बात सुन के बड़ी हैरत हुई कि मुझे नहीं समझ आती हराम हलाल की। मैं तो शराब बेचने का काम करता हूँ, मैं कसिनोज़ का काम करता हूँ, मैं मतलब मैं हैरान ही रह गई कि कितने आराम से कोई ऐसे कह भी सकते हैं लोग। खैर जो है हम क्या इसमें दुनिया में क्या कर सकते हैं लोग, पता नहीं। मैं इस बात पे मैं खुद मैं कई दफ़ा स्पीचलेस हो जाती हूँ कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर। तो आपने ऐसा पाइसेस कोई काम नहीं अभी भी करना जिसमें
आपको अकाउंटेबिलिटी में फंसने का अंदेशा हो, वरना अपनी खुद अकाउंटेबिलिटी कर लें बजाय इसके कि सितारा करे। तो जो है वो यहाँ पे क्योंकि अंदेशा अभी भी इम्कान मौजूद था, जाते जाते आपको वार्निंग देनी पड़ती है। और कोई किसी को कहते हैं ना, आप डेस्परेट होते हैं, कोई आपको ख्वाब दिखा रहा है, मैं आपको फ़लाँ मुल्क की नेशनैलिटी दिला देता हूँ, मत बेवकूफ़ बनिएगा किसी के हाथों को, सीधे सीधे रास्ते से काम होता है तो करें, वरना इस साल के सेकंड हाफ का वेट करें। ये वन लाइनर स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ताकि मेरे आप सारे बड़े लाडले और प्यारे सितारे हैं, और इन सितारों के जो मालिकान हैं वो हमारे लिए बहनों भाइयों की तरह हैं। और दुख होता है कि जब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या छोटी सी दुनिया है और उसके लिए पता नहीं कैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं, समझ ही नहीं आती, कैसे लूट लेते हैं, ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आती। पता भी होता है अगला बंदा अपनी कुल पूंजी दे रहा है, अपनी होल सेविंग दे रहा है, पता नहीं कैसे दिल गवारा करता है। खैर, मैं जो तो रब के कितने दिन तेरे रंग रंग, इतनी सी बात ही है। ये था जी इस हफ्ते के सितारों के हालात। अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी, हाँ जाने अनजाने कोई कसर रह गई हो उसके लिए तो रब ताला भी मुझे माफ़ कर देंगे। तो आप तो हैं ही प्यार करने वाले, दुआ कीजिएगा इसकी दर्द ख़त्म हो जाए। बहुत दुखता है साहिब, गर्गल्स करना मुश्किल लगता है लेकिन बहुत दर्द होती है इसमें, अब करने पड़ेंगे, वो काम करना पड़ेगा जो मुश्किल लगता है। तो ये था जी 12 सितारों के हालात। इंशाल्लाह अगले हफ्ते कोई और अच्छी चीज़ों के साथ अल्लाह मुझे आपके सामने लेके आए, और मज़ेदार चीज़ें हों, आसानियों वाले सितारे हों, ताकि मुझे भी बताते हुए फंबल ना करना पड़े। आज भी मुझे फंबल करना पड़ा। जो सितारा 3 मार्च से आया है, थोड़ी देर के लिए चाहे, लेकिन एक खुशी भी है, जो सितारा 8 मार्च को जिसने एग्ज़िट किया है वो किसकी ज़िंदगी में क्या सुकून लाएगा, वो हमने आपसे डिस्कस किया। अब लेंगे रुखसत। शॉर्टकट वही है, अल्लाह की नज़र में महबूब होने के लिए अल्लाह की कायनात से मोहब्बत कीजिए, चप्पे चप्पे से मोहब्बत कीजिए। याद रखिए कि मोहब्बत करने वाले दिल की दुआ ही 7वें आसमान पे पहुंचती है। दिल में अगर ग्रज है, नफ़रतें हैं, हसद हैं, तो फिर दुआ आपकी यहीं टकरे खाती फिरेगी, ये ऊपर नहीं जा सकती। इसीलिए कहा गया है कि रात के वक्त सोते हुए सबको माफ़ करके सोएं। तो ये था जी आज का हमारा हॉरोस्कोप। इस दुआ के साथ लेते हैं इजाज़त, और इस दरख्वास्त के साथ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, ताकि मेरी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते ज़रा बेहतर हालात में हो। तो टिल देन अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।